90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت، افغانستان دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک میں دہشت گردی سازش کے تحت دوبارہ لائی گئی، بھارت ہم دشمنوں کو وسائل فراہم کر رہا ہے، افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی حالیہ کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بلوچستان سے وابستہ، صوبے کی ترقی میں وفاق کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ NFC ایوارڈ کی مد میں بلوچستان کا حصہ 100% بڑھایا، پنجاب نے سالانہ 11 ارب دیے، دیگر صوبوں نے بھی ساتھ دیا، یہ احسان نہیں بھائی چارہ ہے۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت کے تحت معاملات آگے بڑھائیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کرغزستان میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا، باہمی دلچسپی کے امور پر باقاعدہ مشاورت پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار کا حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر بات چیت اور سفارتی کوششوں پر زور دیا۔ عباس اراغچی علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی، کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران نے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق سیز فائر کی تجویز عراقی وزیر اعظم نے دی، آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک عارضی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں۔ تہران کا موقف، امریکہ مایوسی میں ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جارحیت کے باوجود سفارتکاری کا دروازہ کھلا ہے، ثالث ممالک کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی سینئر عہدیدار کی الجزیرہ سے گفتگو۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں، امریکہ کے ایران پر 13ویں روز بھی حملے، جزیرہ قیشم، خوزستان، لورستان، یزد اور اہواز دھماکوں سے لرز اٹھے، مزید 4 شہری شہید، 5 زخمی ہوئے۔ سینٹ کام کے مطابق تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوج کے کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون لانچ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکی حملوں میں اب تک 55 شہری شہید، 645 زخمی ہوئے۔ ایران کے بھرپور جوابی حملے، خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، کویت میں الدوحہ، عارف جان اور الودیدی اڈوں پر حملے، بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، عراقی شہر اربیل کے ایئرپورٹ پر دھماکے، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملہ، امریکی ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجی بیرکس پر وار، اردن میں الزرق ایئر بیس پر امریکی طیاروں کے ہینگر اور رہائشی اپارٹمنٹ پر بھی حملہ کیا، پاسداران انقلاب کا امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، خطے کے ممالک کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی، شہریوں کو امریکی عمارتوں اور اڈوں سے 500 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی ہدایت۔ ایران کے پیسوں پر امریکہ کی نظر، جنگ میں نقصان کا ازالہ ایرانی منجمد فنڈ سے کریں گے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا جہازوں کو پہنچنے والے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کی اب تک کے سب سے بڑے حملے کی بھی دھمکی، ایکزیوس سے گفتگو میں بولے ایرانی حکام مذاکرات چاہتے ہیں، ہم فیصلے کے قریب ہیں، تہران کو ابھی تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی، اسرائیل 2 منٹ میں حملوں میں شامل ہو جائے گا، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ممالک کے اثاثے ضبط کرنا خطرناک مثال، اگر یہ معمول بن گیا تو کسی کے اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے، ایسے اقدامات کے نتائج انتشار اور عدم استحکام کی صورت میں نکلیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وارننگ، SCO وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی ناکہ بندی آبنہ ہرمز کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابو الفضل شکارجی کہتے ہیں امریکہ نے تیسری عالمی جنگ کی جو منصوبہ بندی کی وہ سب ایران کے خلاف استعمال کر لی۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر، وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عامر رضا کو ترقی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
بھارتی پراکسی دہشت گردوں کا چن چن کر صفایا، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نلازم، مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سہولت کاری میں ملوث متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری کی جانب اہم قدم، پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1 کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افتتاح کیا۔ ڈیٹا سینٹر حساس قومی اور تجارتی معلومات کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ قرار، وزیر اعظم نے کہا ڈیٹا سینٹر لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسیو کرپشن ہے وہاں پہ، وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں۔ ایف بی آر کی ملی بھگت سے بڑی کرپشن ہوتی ہے، خزانے میں جو وسائل آنے چاہیے وہ نہیں آتے، جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر پر تنقید، کہا ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، ایف بی آر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف گورننس ماڈل لانا ہوگا۔ رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا قیمت ہوتی ہے، صبح جب ڈلوانے جاتے ہیں کوئی اور قیمت ہوتی ہے۔ روز روز جو ہے نا نئے پیٹرول کا قیمت ہے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مشکل اتنا ہو گیا کہ اپنا خرچے نکالنا مشکل ہے، اپنی گاڑی میں فیول ڈل جاتا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا، اب غریب بندہ کدھر جائے سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ عوام کی دہائیاں بے اثر، حکومت نے مسلسل چوتھے روز پیٹرول کے نرخ 4 روپے 40 پیسے بڑھا دیے، فی لیٹر قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی، ڈیزل کا ریٹ 3 روپے 62 پیسے اضافے کے ساتھ 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ایک ہفتے میں ڈیزل 55 روپے 81 پیسے اور پیٹرول 20 روپے 81 پیسے مہنگا ہو چکا۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، نیب کیسز سننا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں رہا، مرکزی اپیلیں اور ضمانتی درخواستیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ سنا دیا، فارمز کا تضاد رکھا گیا تو قانون کی منشا کے خلاف ہوگا، سائلین کی پسند اور ترجیحات پر فارم طے نہیں ہو سکتا۔ فیصلے کا متن، عدالتی فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، بانی سپریم کورٹ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی چاہتے تھے۔ مانسون کے نئے تگڑے سسٹم کی ملک میں انٹری، سندھ میں 25 سے 27 جولائی تک بادل جم کر برسیں گے، اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ سندھ میں متعلقہ ادارے ہائی الرٹ، سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایمرجنسی رسپانس مراکز فعال، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب میں آج بھی بادلوں کا راج، لاہور میں وقفے سے بارش، آج فروخ آباد میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، گجرانوالہ میں 4 دن سے برستے بادلوں نے جل تھل ایک کر دیا، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی اربن فلڈنگ کی صورتحال، مرکزی شاہراہیں تالاب، بلوچستان کے ضلع کوہلو، سبی اور گردنوا میں سیلابی ریلے، خیبر پختونخوا میں بارشیں اور فلیش فلڈنگ، جہاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ بھارت کے پاکستان پر آبی حملے، سلال ڈیم کے سپل ویز کھولنے کے بعد چناب کا پانی منہ ہیڈ قادر آباد اور خانقی پر سطح مسلسل بلند، اونچے درجے کا سیلاب، مرالہ کے مقام پر بہاؤ میں قدر کمی، دریائے راوی میں بھی ہیڈ بلوکی پر سیلابی صورتحال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ، دریا چناب کا ریلا چنیوٹ کی حدود میں داخل، متعدد دیہات تباہ، کروڑ لال عیسن میں دریائے سندھ کا زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ 2 ارب روپے ڈوب گئے، حالیہ بارشوں نے لاہور میں خیابان فردوسی کی ناقص تعمیر کا پول کھول دیا، نئی بنائی گئی سڑک 6 مقامات سے بیٹھ گئی، آئے روز شگاف پڑنے سے ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات اور آبادکاروں کی دراندازی کی مذمت، مشرقی یروشلم کی تاریخی و قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد، پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ، عالمی برادری سے اسرائیل کو مقدس مقامات کی توہین سے روکنے کا مطالبہ۔
मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार बेलगाम, फलस्तीनियों पर हमले पड़ गए। नाबलस में मजीद 4 शहीद, तादाद 7 हो गई। गजा में भी इसराइली दरिंदगी जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी, सेक्रेटरी तालीम को ओहदे से हटाना नाकाफी करार। जनजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे और तालीमी इस्लाहात के मुतालबे पर डट गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी तलबा सड़कों पर। कोलकाता में मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर चौथे रोज भी मुजाहिरा। पेपर लीक के मुजरिम किसी सूरत नहीं बचेंगे, वज़ीर आज़म मोदी ने तलबा को लॉलीपॉप दिया। अदाकार रज़ा मुराद भी तलबा के हक में बोल पड़ी।